السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں کاروان نفسیات کے سال اول کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر پیپر میں ضرور آتے ہیں، تو ہر بورڈ کے ایگزام میں آتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگ کے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس بتاؤں گی، میں مارک کرتی جاؤں گی، آپ لوگ بھی مارک لسٹ بنا دیجیے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ میں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن لائی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہر پیپر میں ضرور آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ انٹروڈکشن والا ٹاپک ہے، نفسیات کی مختصر تعریف۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ ہر پیپر میں آتا ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ آتا ہے، اس کے آگے سے 4 ٹاپکس ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگ لکھیں گے۔ نفسیات بطور علم روح و نفسیات بطور علم ذہن۔ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ اے بی پارٹ کر کے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ نفسیات بطور علم کردار، نفسیات کے مقاصد، یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ نفسیات کی شاخیں، جس میں کلینکل سائیکالوجی، اگر تو فار ایگزامپل اگر یہ پورا کویشچن آتا ہے کہ نفسیات کی شاخیں لکھیں، تو آپ یہ ساری کمپلیٹ تھوڑی ایکسپلین کر سکتے ہیں، بٹ اے بی پارٹ میں اگر آئیں گی تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ معالجاتی نفسیات، یہ تعلیمی نفسیات، صنعتی نفسیات بھی ہے، کاروباری نفسیات بھی ہے، بٹ تجرباتی نفسیات، جسے میں نے یہ مارک کیا، آپ بھی اس طریقے سے یہ مارک کر دیجیے کہ اے بی پارٹ میں کر کے آ جاتا ہوتا ہے یہ کویشچن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں۔ اس کے بعد تجرباتی نفسیات اور یہ ماحولی نفسیات، انوائرمنٹل سائیکالوجی، تو جرائمی اور اصلاحی، کریمنل سائیکالوجی، یہ فورینسک، یہ بھی آ جاتی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گی سیکنڈ چیپٹر کی، تحقیق کے طریقے۔ تحقیق کے طریقے، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اس کی بھی آپ سب سے پہلے اہمیت لکھتے ہیں، بٹ اگر یہ کویشچن کمپلیٹ آتا ہے کہ اس کے طریقے لکھیں، تو اس کے اندر آپ مشاہدے کا طریقہ، باطنی مشاہدہ، فطری مشاہدہ، خارجی مشاہدہ، یہ سب آپ ٹوٹل ہی لکھتے ہیں، بٹ اگر خالی مشاہدے کا طریقہ آتا ہے تو اس میں یہ والا تو آپ باطنی مشاہدہ اور یہ خارجی مشاہدہ یہ لکھتے ہیں، اور فطری مشاہدے کا طریقہ آتا ہے تو آپ اس پہ شریک مشاہدہ، غیر شریک مشاہدہ اور یہ سارا کچھ لکھتے ہیں، تجرباتی طریقہ، کیس ہسٹری۔ تو اگر فار ایگزامپل، لیکن ان سب میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ تجرباتی طریقہ ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کیس ہسٹری والا، کیس ہسٹری یا معالجاتی طریقہ، کلینکل میتھڈ، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آ جاتا ہوتا ہے سوانح عمری کا طریقہ اور نموئی طریقہ، اور سروے کا طریقہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ یہ آپ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کیس ہسٹری، سوانح عمری کا طریقہ۔ لیکن اب ہم تھرڈ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں، نظام عصبی اور کردار۔ اس میں ہے محیطی نظام عصبی، امپورٹنٹ ہے، اسبانیہ کی ساخت، اخذات، اس میں ریسیپٹرز آ جاتے ہیں، اعصاب کی اقسام، اس میں اعصاب کی مکانیت، عصبی مقامات، یہ آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے اگر ہم بات کریں، نخاعی اعصاب، کھوپڑی کے اعصاب، عصبی خلا، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے جب یہ محیطی نظام عصبی کا سوال پوچھا جاتا ہے، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد مرکزی نظام عصبی کی بات کریں، اس میں برین آ جاتا ہے۔ برین از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک۔ اس کے اندر آپ بالائی دماغ، مخ کبیر، کارٹیکس، یہ فرنٹل لوب، یہ ساری لوبز آ جاتی ہیں، یہ سارا ایک ہی کویشچن بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹ برین کا اگر کویشچن آتا ہے تو اس میں بالائی دماغ کے وظائف اور یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ان سب کو ایک ٹیبل بنا کر بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ الگ سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، تھوڑا اس کی ایکسپلینیشن دے کر۔ اور اس کے بعد حدودوں کا نظام، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، گلینڈز والا۔ تو اس میں یہ ساری اس کی گلینڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ اس کے تمام تر گلینڈز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار یہ دکھا دیتی ہوں، برین والا بھی اور یہ والا بھی، یہ برین والا ہے، یہ جو مرکزی نظام عصبی، یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسپائنل کارڈ تک ہے، یہ اسپائنل کارڈ تک آپ اس کا پورا لانگ کویشچن ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ آتا ہوتا ہے پیپر میں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین آپ کر سکتے ہیں بیچ میں سے۔ اور یہ گلینڈ سسٹم جو حدودوں کا نظام ہے،
یہ بھی میں آپ کو ایک بار دکھایا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی پورا ہے، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر ہے حواس، توجہ اور ادراک۔ اس میں یہ آنکھ کی ساخت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ سمعی حس، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایئر والا اسٹرکچر والا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایئر کا اسٹرکچر بننا اور آئی کا اسٹرکچر، یہ سب بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ آنکھ کے جو امراض ہیں، جس میں یہ سارے امراض آ جاتے ہیں، کوئنٹ، یہ سارے امراض کی بات ہوتی ہے۔ اور توجہ، اس کے بعد توجہ والا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اس کی اقسام آ جاتی ہیں، اسباب آ جاتے ہیں، جس میں اختلال توجہ، تموجہ توجہ، توجہ کا دورانیہ، احاطہ توجہ۔ ادراک، پرسیپشن کے ٹاپک کی اگر بات کریں، اس کے عوامل آ جاتے ہیں۔ عوامل میں یہ جو سارا ہے، یہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی اقسام آ جاتی ہیں۔ اقسام آپ بتا سکتے ہیں کیا ہیں۔ اور ایلوین التباس، کسی بھی چیز کا غلط ادراک التباس کہلاتا ہے، تو اس کی آپ اقسام بتا سکتے ہیں، اس کی اقسام پوچھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد آموزش اور حافظہ، یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آموزش کی اقسام کو لیا جاتا ہے، یہ آپ بریفلی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلاسیکل مشروطیت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیولو کا تو جو تجربہ ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علاقاتی یا عاملانہ مشروطیت، پجن والا، اور اس کے بعد ری انفورسمنٹ، تقویت، یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ پیولو والا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد حافظے کی اقسام، حافظے کی اقسام دیکھی جاتی ہے، حافظے کی پیمائش، ذہانت کا طریقہ، یہ سب ایک ہی ٹاپک بن رہا ہے، یہ ایک ہی کویشچن ہے۔ یہ دوبارہ ترتیب دینے کا طریقہ یہاں تک 131 پیج نمبر تک یہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد یہ فراموشی ہے، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے محرکاتی کردار۔ اس میں بنیادی محرکات ہیں اور ثانوی محرکات ہیں، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری، بٹ دونوں آ جاتے ہیں۔ آپ ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں مت لکھیں، ان کو تھوڑا تھوڑا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شخصیت ہے، پرسنالٹی میں یہ یونگ کا نظریہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ شخصیت کی تعریف اور اقسام آ جاتا ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد الپورٹ کی اوصافی درجہ بندی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بٹ فرائڈ کا جو نفسی حرکی نظریہ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ شخصیت کے پیمائش کے جو معروضی طریقے ہیں، یہ سب، یہ انٹرویو، یہ سوال نامے، یہ سب ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ نظریہ آتا ہے، تھیری آتی ہے۔ اور ہیجانی کردار ہے نیکسٹ چیپٹر 8۔ اس میں سے جیمز لنگ کا نظریہ، یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر 9 ہے، اس میں سے اتنا کچھ خاصا نہیں آتا، لیکن 9 چیپٹر میں سے بھی یہ صرف ذہانت والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، تو اس میں سے بھی یہ کچھ نظریات ہیں، کچھ تھیری ہیں، وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے گارڈنر کی تھیری ہے وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، گلفورڈ کی یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ذہانت کی پیمائش، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بینے سائمن کا، جو سائمن بینے کا یہ والا، ویکسلر کا جو اس نے کیا تھا بالغوں پر اور بچوں پر، یہ والا، تو یہ آپ کو میں نے سب موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کے نشان لگا دیے ہیں، آپ بھی ان سب کو مارک لسٹ بنا لیجیے۔ مزید اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹس تک کی موسٹ امپورٹنٹ کویشچنس جا سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔